جیسے اس کی حرکت میں شدت ہے، اسی طرح محبت کی کیفیت میں بھی وہی شدت ہوتی ہے۔ محبت محبت تو کہتے ہیں، لیکن وہ محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ محبت کے انداز ہیں سب پرانے، خبردار ہو اس میں جدت نہیں۔ تو محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جس میں ہمیشہ شدت ہوتی ہے۔ اس محبت کو سمجھانے کے لیے علماء کے مختلف اقوال ہیں، چند اقوال ان میں سے ذرا سن لیجئے۔ بعض نے فرمایا المحبت ہی المیل الرائم بالقلب الحائم، محبت یہ ہے کہ دل کی توجہ ہمیشہ محبوب کی طرف رہے، پیاس سے دل کے ساتھ۔ حائم کا لفظ ہیم سے بنا ہے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا فشاربون شرب الہیم، اس ہیم کا معنی ہے پیاسا۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پیاسے دل کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ رہنا محبت کہلاتا ہے۔ جیسے سخت پیاس کی حالت میں پیاسے بندے کو ہر وقت پانی کا خیال رہتا ہے، اسی طرح جب دل محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو محبوب کی طرف ہر وقت دھیان رہتا ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ایثار المحبوب علی جمیع المصحوب، محبت یہ ہے کہ انسان محبوب کی صحبت کو ہر کسی کی صحبت پر فوقیت دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بس محبوب میرے ساتھ ہو تو مجھے دنیا کی کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ محبوب کے ساتھ میرا ہر وقت کا ساتھ مجھے مل جائے۔ بعض حضرات نے فرمایا المحبت ہی موافقۃ الحبیب فی المشہد والمغیب، کہ محبت یہ ہے کہ وہ محبوب کی موافقت کرتا ہے چاہے وہ سامنے ہو یا غائب ہو۔ یعنی جس کے دل میں سچی محبت ہوگی وہ محبوب کے ساتھ غائبانہ طور پر بھی اسی طرح محبت کرے گا جیسے وہ سامنے موجود ہوتا ہے۔ ہر بات میں محبوب کے ساتھ موافقت رکھنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے کہ محب وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کا بھی نہیں رہتا، یعنی وہ اپنے آپ سے بھی بے رغبت ہو جاتا ہے۔ زاہد عن نفسہ متصل بذکر ربہ، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ قائم باداء حقوقہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت۔ ناظرا الیہ بقلبہ، وہ دل سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ احرقت قلبہ انوار ہیبتہ، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے انوار کی ہیبت سے جل چکا ہوتا ہے۔ فإن تکلم باللہ، وہ بات کرتا ہے تو اللہ ہی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ فإن نطق فعن اللہ، وہ اللہ ہی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وإن تحرک فبأمر اللہ، وہ حرکت اگر کرتا ہے تو اس کی حرکت بھی اللہ کے امر کے ساتھ ہوتی ہے۔ فإن سکت فمع اللہ، اور اگر کبھی خاموش ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ ایسے بندے کو محب کہتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں چند ایسے اسباب بیان کیے جائیں گے کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو اس سے محبت الہی دل میں بڑھ جائے گی۔ چنانچہ اس کو اسباب کہتے ہیں کہ وہ اسباب جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی شدت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ ہم یہاں پر جو جمع ہوتے ہیں، آپ حضرات کے تشریف لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت کی نعمت مل جائے، اللہ کی محبت دل میں بڑھ جائے۔ تو ہمیں ان 10 اسباب کو دل کے کانوں سے سننا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اگر ہم ان کو اپنائیں گے اور ان اسباب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور دل میں آئے گا۔ سب سے پہلی چیز کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت اس ذکر سے بڑھتی ہے، اسی لیے فرمایا دوام ذکرہ علی کل حال باللسان والقلب والعمل والحال، کہ انسان ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرے، زبان سے بھی ذکر کرے، دل سے بھی ذکر کرے، اپنے عمل سے بھی ذکر کرے اور اپنے حال سے بھی ذکر کرے۔ اس میں نکتے کی ایک عجیب بات یہ ہے، فرماتے ہیں فَنَصِيبُهُ مِنَ الْمَحَبَّةِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ الذِّكْرِ، کہ محبت سے انسان کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا اس کا ذکر میں حصہ ہوگا۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جی جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، بالکل اسی طرح
اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزاریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو ان دونوں باتوں کو جب ملایا جائے تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور محبت کی شدت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ حکم بھی دے دیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میری محبت کی شدت کو پانے کا راستہ یہ ہے کہ تم میری یاد میں وقت گزارو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ جتنا ذکر میں کثرت ہوگی اتنا انسان کی محبت کے اندر شدت ہوگی۔ دیکھیں جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ضرور ہے، لیکن محبت کے اندر شدت اور ذوف کا فرق ہے۔ ایک آدمی پینے کے لیے جو پانی منگواتا ہے تو کوئی ٹوٹی کا پانی لا کر دے دے تو وہ کہتے ہیں جی گرم ہے، حالانکہ وہ پانی گرم نہیں ہوتا لیکن پینے کے اعتبار سے گرم ہوتا ہے۔ اب سردی کے موسم میں وضو کے لیے پانی منگوائیں تو وہ بھی گرم ہوگا، اور چائے کے لیے پانی کو گرم کہا جائے تو اس کی شدت کچھ اور ہوگی، وضو کے لیے پانی کے گرم ہونے کی شدت کچھ اور ہوگی، اور نہانے کے لیے پانی کی گرمی کی شدت کچھ اور ہوگی۔ ان سب صورتوں میں لفظ تو گرم استعمال ہوا لیکن ان سب کی شدت کے اندر فرق ہے۔ اسی طرح یہ محبت کا جو لفظ ہے یہ ہوتا تو ایک ہی ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کے دل میں لازماً اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے دل میں محبت عام ہوتی ہے اور کسی کے دل میں محبت خاص ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کے دلوں میں محبت کی وہ شدت نہیں جو اللہ والوں کے دل میں محبت کی شدت ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ان کی محبت میں شدت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھئی تمہارے دل کے اوپر سب سے فائق جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم۔ اس پوری آیت کے اندر اللہ نے ماں باپ، اولاد، جائیداد، ہر نعمت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان سب سے زیادہ میری محبت ان پر غالب ہونی چاہیے۔ باقی جو شرعی محبتیں ہیں وہ اپنی جگہ، اگر وہ بھی راستے کے اندر رکاوٹ بنے تو تم ان پر قدم بڑھا کر آگے بڑھ جانا، اس لیے کہ تمہاری منزل کچھ اور ہے۔ ہماری منزل اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ہے۔ تو اصولی بات سمجھ لیجئے کہ ذکر کرنے سے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، بے تکلف دوستوں کی محفل ہے، اور اس میں کوئی بندہ آئس کریم کا ذکر کرتا ہے تو انسان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ بھئی آئس کریم اگر سامنے ہوتی تو اور بھی اچھا تھا۔ کھٹاس یا مٹھاس کا لفظ بولا جائے تو یہ دو الفاظ ہی ہیں، مگر ان کے سنتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تو بھئی اگر ان الفاظ کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ ان الفاظ کے بولتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے اور ان چیزوں کو پانے کی تمنا دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تو اب شریعت کا حسن دیکھیے کہ شریعت نے ہمیں کہا کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ تو تذکرہ دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کا ذکر، نوجوان بچے کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ گاڑیوں کے ماڈلز کے بارے میں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، فلاں ماڈل کی گاڑی، فلاں گاڑی، اس کے اندر یہ جو ہے خصوصیات ہیں، اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں، یہ ماڈل ایسا ہے، تو ان کے اندر ان باتوں سے ہی ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جس چیز کا بھی تذکرہ کیا جائے اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ شریعت نے حکم دیا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے سامنے کسی غیر عورت کے حسن کا تذکرہ نہ کرے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ جب اس کا خاوند سنے تو اس کا ذہن ادھر اٹک جائے۔ تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کسی چیز کے تذکرے سے انسان کے دل میں اس چیز کے حصول کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جتنا ہم ذکر کریں گے اتنا زیادہ اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر اترے گی۔ چنانچہ آج ہم ذکر کرتے ہیں مگر ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ مذبذبین بین ذالک، تذبذب کے اندر ہیں، ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکے کہ بھئی یہ کام بھی کوئی کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا۔ لا الہ الا ولا الہ الا،
تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی منزل تک پہنچنے میں پھر ان کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ اور یہ ذکر کی کمی اللہ تعالیٰ کی محبت کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ذکر کا ایک معیار مقرر ہے، اور وہ معیار اللہ نے خود بتا دیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اب اس معیار کو جب تک ہم پورا نہیں کریں گے تو ہم کیسے اس حکم پر عمل کر سکیں گے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کثرت ذکر کا حکم دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ زمین میں 100 فٹ پر پانی ملتا ہے، آپ 50-50 فٹ کے سینکڑوں بور کروا لیں، پانی تو نہیں نکلے گا، اور 100 فٹ کا ایک ہی بور کروا لیں گے تو پانی نکل آئے گا۔ اس لیے کہ پانی زمین کے اندر 100 فٹ کی گہرائی پر ہے، اور آپ نے 50-50 فٹ کے بور کروا لیے، اب جتنے مرضی بور کروا لیں پانی تو نہیں نکلے گا۔ یہی مثال ذکر کی بھی ہے کہ اگر ہم کثرت سے ذکر نہیں کریں گے، تھوڑا تھوڑا ذکر کریں گے، تو ذکر کے جو فوائد ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان فوائد کو ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو جیسے پانی کے نکلنے کا ایک معیار ہے، اسی طرح ذکر کا بھی ایک معیار ہے۔ جب انسان اس معیار کو پورا کرتا ہے تو اسے پھر فنائے قلبی نصیب ہوتی ہے۔ یہ جو 2 منٹ کا مراقبہ، 5 منٹ کا مراقبہ، 10 منٹ کا مراقبہ، یہ تو سٹارٹر ہے، یہ تو شروع میں بندے کو اس پر لانے کے لیے بتایا جاتا ہے، یہ کوئی ہمارا مقصود نہیں ہوتا۔ یہ تو اس لیے کہ ابتدا میں اگر زیادہ بتا دیا تو بوجھ نہ سمجھے، تو 10 منٹ کے مراقبے سے اس کی ابتدا کروائی جاتی ہے۔ مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 10 منٹ کے مراقبے سے محبت الہی نہیں ملتی، محبت کی شدت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ انسان کو جب بخار ہو گیا، اس کو اینٹی بائیوٹک بتا دی کہ بھئی آپ نے یہ گولی کھانی ہے، اور یہ 1000 ملی گرام کی گولی ہے، اور دن میں 2 مرتبہ کھانی ہے اور 5 دن کھانی ہے۔ اب بندہ گولیاں بھی لے لے اور ان کو کھائے، مگر وہ یہ سوچے کہ 2 کے بجائے میں 1 گولی روز کھاتا ہوں اور 10 دن میں کھا لیتا ہوں، تو اس کا بخار نہیں اترے گا، اس لیے کہ اس نے اس مقدار کو پورا نہیں کیا جو مقدار ڈاکٹر نے بتائی تھی۔ کوئی بندہ ٹی بی کا مریض ہو، فرض کریں کہ ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ تم نے 50 ٹیکے لگوانے ہیں اور تسلسل کے ساتھ لگوانے ہیں، اور درمیان میں اگر ایک بھی ناغہ کیا تو نئے سرے سے کورس شروع کرنا پڑے گا۔ تو بھائی جب جسمانی بیماریوں کے لیے دوا کے استعمال میں تسلسل کی ضرورت ہے، تو دل کی بیماریوں کے لیے ذکر کا تسلسل کتنا ضروری ہوگا۔ آج کے سالک کی یہی حالت ہے، کہتے ہیں جی بس مراقبہ نہیں ہوتا، کل بھی نہیں ہوا اور آج بھی نہیں ہو سکا، نہ ناشتہ قضا ہوتا ہے، نہ دوپہر کا کھانا قضا ہوتا ہے، نہ رات کا ڈنر قضا ہوتا ہے۔ کیا چیز قضا ہوتی ہے کہ مراقبہ قضا ہوتا ہے۔ یہ ایسی بات ہوئی کہ مجنوں سے پوچھے بھئی سناؤ تمہارا کیا حال ہے، اور وہ آگے سے کہے جی حال تو ٹھیک ہے، بس میں آج کل بڑا مصروف رہتا ہوں، لیلا کو یاد کرنے کا مجھے وقت نہیں ملتا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ 2 نمبر مجنوں ہے۔ یہ کیسا مجنوں ہے کہ جس کو لیلا کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا؟ اس لیے کہ اصول بتا دیا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر وہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو ماں کا دل کب بھرتا ہے بیٹے کی باتیں کرنے سے؟ بیٹا پردیس میں گیا ہوا ہو تو بہانے بہانے سے اس کے تذکرے چھیڑ دے گی، بات بات پر جو ہے نا بیٹے کی بات شروع کر دے گی۔ اور جو خامد اپنی بیوی کو خوش رکھتے ہیں تو ان کی بیویاں بھی ہر جگہ ان کا کوئی نہ کوئی تذکرہ چھیڑ دیتی ہیں۔ تو جس تذکرہ کرتا ہے، اسی طرح جو بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو بندے کی زبان پر ہر وقت اپنے رب کا تذکرہ رہتا ہے، وہ اللہ ہی کی بات کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ جس محفل میں چلے جائیں، جس مجلس میں چلے جائیں، جس شہر میں چلے جائیں، وہ جہاں بیٹھیں گے اللہ کی محبت کی باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے تذکرے کریں گے، اللہ ہی کے بارے میں باتیں کریں گے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے، دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے، تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے۔ جسے اللہ کی یاد کا مزہ آ جائے تو پھر اسے دنیا کی باتیں اچھی نہیں لگتی،
وہ اللہ تعالیٰ ہی کی باتیں کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی باتوں کے اندر اس کو مزہ آتا ہے۔ تو ذکر کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر کثرت سے ذکر کرتے تھے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر ہمارے دادا پیر تھے، تو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ فرمانے لگے کہ ایک دن میں نے اپنے دل پر اسم ذات کی ضربیں لگائی اور ان ضربوں کی گنتی کی تو ایک دن کی تعداد 80,000 نکلی۔ اب دیکھیں، کھیتی باڑی کرتے ہوئے، ہل چلاتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے وہ اتنا ذکر کر لیتے تھے کہ ایک ایک دن میں 80,000 مرتبہ اسم ذات کی ضربیں اپنے دل پر لگا دیا کرتے تھے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا حسین علی وہاں بچھراں والے، وہ بڑا لمبا مراقبہ کرتے تھے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں عشاء کے بعد مراقبہ ہوتا تھا جس کی اختتامی دعا ہوتی نہیں تھی۔ تو بڑی حیرت ہوئی سن کر کہ بھئی وہ کیسا مراقبہ ہوگا کہ جس کی دعا ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ حضرت حسین علی وہاں بشراں والے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگ بھی ان کے ہمراہ مراقب ہو جاتے تھے، اور ہر بندے کو اجازت ہوتی تھی کہ جب وہ تھک جائے تو چلا جائے۔ اسی طرح ایک چلا جاتا، دوسرا چلا جاتا، تیسرا چلا جاتا، پھر ایک ایسا وقت آتا کہ سب کے سب چلے جاتے۔ حضرت جب مراقبے سے سر اٹھاتے تو پتہ چلتا کہ سب اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ پھر حضرت اٹھتے اور تہجد کی نیت باندھ لیتے تھے، اور عشاء کے بعد اس مراقبے کی اختتامی دعا بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکابر نے کتنا ذکر کو کثرت کے ساتھ کیا۔ ہمارے حضرت کے جو پہلے شیخ تھے ان کا نام سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ چنانچہ وہ اپنا ذاتی واقعہ ایک دفعہ حضرت جی کو سنانے لگے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت مولانا حسین علی وہاں بشراں والے کے خلیفہ تھے، ان کے پاس ملنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت اس زمانے میں، یعنی حضرت جو سید زوار حسین شاہ، یہ اسکول ٹیچر تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نیت سے گئے تھے کہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور پھر آ جائیں گے۔ جب ان سے ملے تو انہوں نے فرمایا کہ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کر لیں؟ تو ہم نے کہا جی حضرت ضرور کر لیں۔ تو انہوں نے مراقبے کی نیت کر لی۔ اب ہم سب مراقب ہو گئے۔ اب کتنا لمبا مراقبہ کیا؟ فرماتے ہیں آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ بھی گزر گیا، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، حتیٰ کہ 3 گھنٹے گزر گئے۔ اور فرمانے لگے کہ ہم نے پیچھے ڈیوٹی پر بھی جانا تھا۔ اب طبیعت کے اندر ایک بوجھ اور پریشانی بھی تھی کہ حضرت دعا نہیں فرما رہے، اور بغیر دعا کے مراقبہ چھوڑ کر چلا جانا ادب کے خلاف نظر آتا تھا۔ چنانچہ طبیعت بہت پریشان ہو گئی کہ اب کریں تو کیا کریں۔ اتنے میں انہوں نے دعا کروائی، اور دعا کروانے کے بعد فرمانے لگے کہ بھائی جب آیا کرو تو ذکر کے لیے کچھ وقت لے کر آیا کرو۔ اللہ اکبر! 3 گھنٹے مراقبہ کرنے کے بعد بھی فرما رہے ہیں کہ بھائی جب آیا کرو تو کچھ وقت ذکر کے لیے لے کر آیا کرو۔ تو ہمارے اکابر جو ہے وہ ایسا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک بزرگ تھے، احمد بدوی ان کا نام تھا۔ ان کے بہت عجیب و غریب حالات کتابوں میں لکھے ہیں، مگر ایک نمایاں بات یہ کہ وہ بہت کثرت سے مراقبہ کرتے تھے۔ ان کے ہاں مراقبہ گھنٹوں کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے ہاں مراقبہ دنوں کا ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ مراقبے میں بیٹھتے تھے، 1 ہفتے کا مراقبہ۔ اب مراقبے میں بیٹھتے، جب نماز کا وقت آتا اٹھتے، ضرورت سے فارغ ہوتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، اور پھر جو ہے مراقبے میں بیٹھ جاتے۔ پھر اگلی نماز کے لیے اٹھتے، پھر آ کر مراقبے میں بیٹھ جاتے۔ تو فرماتے ہیں کبھی 1 ہفتہ مراقبے میں گزارتے تھے، بلکہ ان کے حالات زندگی میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے 40 دن مراقبے میں گزارے، اور ایک مرتبہ انہوں نے 6 مہینے بھی مراقبے میں گزارے۔ ضروریات سے فارغ ہونا اور پھر مراقبہ کرنا، کھانے سے فارغ ہوتے اور پھر مراقبہ کرتے، نماز سے فارغ ہوتے پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے۔ اس کثرت مراقبے کی وجہ سے ان کے چہرے پر اتنا نور آ گیا تھا کہ عام آدمی ان کے چہرے کا نور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں وہ اپنے چہرے پر اس طرح پردہ کرتے تھے جیسے عورتیں چہرے کو چھپاتی ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ان کا ایک خادم خاص تھا، اتنے سال آپ کی خدمت کی، آپ کا چہرہ دیکھنے کی بڑی تڑپ ہے، ایک مرتبہ تو دکھا دیجیے۔ چنانچہ جب انہوں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ خادم برداشت نہ کر سکا اور وہیں گرا اور اس کو موت آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ! واقعتاً
اللہ والوں کی ایسی ہی باتیں ہیں کہ ان کے ہاں چونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے تھے، اور جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی یاد سے انسان کا دل بھرتا ہی نہیں، تو اتنی کثرت سے مراقبہ کرتے تھے۔ آج ہم سے گھنٹوں یعنی منٹوں کا مراقبہ نہیں ہوتا، اور وہ حضرات گھنٹوں کا مراقبہ، دنوں کا مراقبہ۔ تو اس لیے بھائی ذکر کی عادت ہم اپنے اندر پیدا کریں، کثرت ذکر کریں۔ یہ 5 منٹ کے مراقبے سے تو اللہ کی محبت نہیں ملے گی، 5 منٹ کے مراقبے سے تو دل کے اندر جو ظلمتیں ہیں دور نہیں ہوں گی۔ اس کے لیے ہمیں مراقبے کی کثرت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کا نام بڑی برکت والا ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ نام جب دل میں آ جاتا ہے تو دل سے ظلمتوں کو مٹا دیتا ہے، دل سے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ چنانچہ کہ ملکہ بلقیس کے پاس سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط گیا تو اس نے اپنے امراء سے مشورہ کیا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ جو قدم اٹھائیں گی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ وہ ملکہ بڑی سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فاتح بن کر تو فساد برپا کر دیتے ہیں۔ وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور بستی کے جو معزز لوگ ہیں ان کو ذلیل کر کے بستی سے نکال دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جنگ کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ قرآن پاک کے اندر ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ یہ تو اس آیت مبارکہ کا ظاہری ترجمہ تھا، البتہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر اس کی تفسیر میں ایک بہترین استعارے کے طور پر اس کو ذکر فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگرچہ یہ جو بات تھی یہ بات تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے بارے میں تھی، لیکن اگر دل کی بستی مراد لے لی جائے کہ انسان کا دل بھی ایک بستی کی مانند ہے، اور ان الملوک سے اللہ رب العزت کا پاک نام مراد لیا جائے کہ اللہ رب العزت بھی عظمت والے ہیں، بادشاہ ہیں، تو مالک الملک کا نام بھی عزت اور عظمت والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر دل کی بستی مراد لے لی جائے اور ان الملوک سے اللہ تعالیٰ کا نام مراد لے لیا جائے تو ترجمہ یوں بھی بن سکتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ رب العزت کا بابرکت نام، عزت والا نام اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے، افسدوها، انقلاب برپا کر دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، دنیا جو معزز بن کر دل کے اوپر قبضہ جمائے ہوئے ہے اس دنیا کو ذلیل کر کے وہ دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ تو واقعی اللہ کے نام کی ایسی ہی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جب دل میں آتا ہے تو یہ دنیا کو ذلیل کر کے نکال دیتا ہے۔ آج دنیا کی محبت دلوں سے کیوں نہیں نکل رہی؟ اس لیے کہ ذکر کی کثرت نہیں کرتے، اللہ کے نام کو بار بار دل پہ گزارتے ہی نہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہی نہیں۔ تو جب نام کو بار بار نہیں گزاریں گے تو دل کے اندر پھر دنیا کی محبت بسیرا کیے رکھے گی، اور ہمارے لیے یہ دنیا کی محبت ہی اللہ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ آج بنی ہوئی ہے۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کی جوان العمر بیٹی تھی، اس کے کپڑے دھوبی سے دھل کر آتے تھے، تو اس نے محسوس کیا کہ بھئی دھوبی جیسے سب کے کپڑے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے کپڑے ذرا منفرد انداز میں بڑا اہتمام کے ساتھ صاف بھی ہوتے تھے، اور بڑی دھلے ہوئے کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ اس نے کام کرنے والی عورت سے پوچھا کہ یہ دھونے والا کون ہے؟ تو حقیقت حال کھلی کہ ایک جوان دھوبی ہے۔ چنانچہ اس نے کہیں شہزادی کے حسن و جمال کے تذکرے سن لیے تھے، جب اس کو پتا چلا کہ اس کے کپڑے میرے پاس آتے ہیں تو پھر وہ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے دھوتا، ان کو طے کرتا اور بھجواتا۔ اب کپڑوں کے ذریعے اس عورت کو پتا چلا کہ یہ تو میرا دیوانہ ہے۔ اب جب بات کھلی تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، جس طرح آج اس شاعر گانے گاتے پھرتے ہیں کہ آئی مس یو، آئی لو یو، تمہارے بغیر میرا اس نے جو ہے یہ باتیں کسی طرح شہزادی تک پہنچا دی۔ اب شہزادی نے جب دیکھا کہ یہ تو بے قابو ہوتا جا رہا ہے تو اس نے کہلوایا کہ بھائی میرے اور تیرے ملنے کا کوئی چانس نہیں، ہم میں اور تم میں بہت فرق ہے،
تو اس لیے اب تم اور میں مل نہیں سکتے. اس نے بڑی منت سماجت کی اور کہلا بھیجا کہ ملاقات کو کوئی طریقہ تلاش کرو، میں تجھے زندگی میں ایک بار ہی دیکھ لوں، ایک ہی دفعہ تجھ سے بات کر لوں. تو شہزادی نے کہا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد کو اللہ والوں سے بڑی عقیدت ہے. اب اگر جو اللہ والے جس کے بارے میں ان کو پتہ، چنانچہ اگر آپ بھی کوئی اسی طرح کا سلسلہ شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی دعا کروانے آپ کے پاس میں پہنچ جاؤں. اب یہ پیغام سنتے ہی اس نوجوان نے شہر سے باہر ایک خیمہ لگوایا اور وہاں بیٹھ کر اس نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی. 2-3 سال وہ ذکر کرتا رہا، حتیٰ کہ لوگ اس کے پاس جاتے، اس کو ہدیہ دینے کے لیے اس کو دیتے تو وہ ہدیہ بھی قبول نہ کرتا. اب تو لوگوں کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں رکھتا، یہ کسی سے پیسے بھی نہیں لیتا، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے. ایک وہ دن بھی آیا کہ جب اس کی شہرت بادشاہ تک پہنچ گئی، بادشاہ کو بھی کسی نے بتایا کہ جی بڑا ذاکر شاکر بندہ ہے، فلاں جگہ پر ہے. تو بادشاہ اس کو ملنے کے لیے چلا گیا. بادشاہ نے دعا کروائی، اس نے کر دی. بادشاہ گھر میں آ کر اس نے اس کا تذکرہ کیا تو شہزادی کو موقع مل گیا. چنانچہ اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنی سہیلیوں کے لیے دعا کروا لوں، یعنی میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا کر اس سے دعا کروا لوں. تو بادشاہ نے اجازت دے دی. لو جی ایک دن آیا کہ شہزادی اپنی سہیلیوں کو لے کر دعا کروانے پہنچ گئی. اب جب وہاں پہنچی تو اس نے اس کو بتایا کہ بھئی میں وہی شہزادی ہوں جس کی محبت میں تم نے یہ روپ جو ہے نا یہ بہروپ اختیار کیا. چنانچہ یہ ذکر اذکار کرتے رہے، اب میں تمہارے پاس آئی ہوں. اب وہ شہزادی اپنا تعارف کروا رہی ہے مگر وہ نظر اٹھا کر دیکھ ہی نہیں رہا. تو شہزادی بڑی حیران ہوئی. چنانچہ اس شہزادی نے نوجوان سے کہا انا مطلوبک، میں تمہارا مطلوب ہوں، میں تمہاری چاہت ہوں، میں تمہاری محبوبہ ہوں، میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. یعنی وہی الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے جو شہزادی کے لیے وہ سارے الفاظ استعمال کرتا تھا کہ میں وہی ہوں، اب تمہارے پاس ملاقات کے لیے آئی ہوں. اس نوجوان نے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی. چنانچہ کہنے لگا پیچھے ہٹ اور یہاں سے دور چلی جا، اللہ کے ذکر نے میرے دل میں تیری محبت کو نکال دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک وہ وقت تھا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کسی غیر کے لیے بھی کرتا تھا تو غیر کی محبت کو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکال دیتے تھے. اگر انسان اللہ کے نام کو کسی دوسرے مقصد کے لیے بھی استعمال کرے گا، اس نام کی برکتیں ہی ایسی ہیں کہ اللہ کی محبت دل میں بس جائے گی. اور اگر کوئی اخلاص سے اللہ اللہ کرے گا تو اللہ کی محبت کی شدت کیسے اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت ذکر جو ہے اس کو اختیار کریں. جو بھی ہو بس ہم کوشش کریں کہ زیادہ لمبا مراقبہ کریں، زیادہ دیر اللہ تعالیٰ کے وقت میں گزاریں. چھوڑیں اس چلتا ہے اور جی زیادہ دیر دکھلاوے کے لیے کرنے کے بجائے تھوڑا بندہ اخلاص سے کر لے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت بعض لوگ تو دین کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بعض لوگ دنیا کے لیے کرتے ہیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہر دین بہر دنیا بہر نام اللہ اللہ کردہ باید والسلام. بھئی تم دین کے لیے کرو، دنیا کے لیے کرو یا ناموری کے لیے کرو، اللہ اللہ کرتے رہو. یہ اللہ اللہ کا کرنا خود ہی اپنا راستہ بنا لے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا نام اتنا برکت والا ہے کہ یہ نام جب لیا جائے تو یہ دل میں اپنی جگہ خود بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے یہ خود بخود دل میں آتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ بندے کے اندر اخلاص بھی آ جاتا ہے. یاد رکھیں اللہ رب العزت کا نام محبت سے لینا یہ بڑی عجیب نعمت ہے. حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لیا ہوگا تو یہ محبت سے ایک مرتبہ کا لیا ہوا نام کبھی نہ کبھی اس بندے کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ لگائیں کہ یہ نام کتنا برکت والا ہے، کتنا عظمت والا ہے. آج ہم نے اس نام کی برکتوں کو پہچانا ہی نہیں، ہم اس نام کی عظمتوں سے واقف ہی نہیں. ہمارے اکابر نے لکھا کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، میں اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاؤں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن کبھی دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ ایک بندہ
اللہ کی محبت کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، اس تمنا میں مجاہدے کرتا رہا، اور قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کثرت سے کیا کریں، یہ ذکر کی کثرت اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا سب سے بہترین نسخہ ہے۔ دوسرا سبب جس سے اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے، وہ فرمایا قراءۃ القرآن بالتدبر والتفاہم، قرآن مجید کو تدبر اور معنی کا اعتبار کرتے ہوئے پڑھنا۔ آپ غور کیجئے، اگر کسی کا دوست دور سے خط بھیجے تو ایک دفعہ پڑھنے سے تسلی نہیں ہوتی، کئی دفعہ پڑھتے ہیں۔ دوست کا میسیج آ جائے تو اس کو بھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے خط اور میسیج کی مانند ہے، لہذا مومن بھی قرآن پاک کو ذوق و شوق کے ساتھ پڑھے اور پھر دیکھے کہ دل میں محبت الہی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ آج اگر محبت ہو تو فون پر لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، لمبے لمبے میسیجز بھیجتے ہیں، آدھے گھنٹے کی بات، ایک گھنٹے کی بات، بلکہ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مومن کی بھی یہی پہچان ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، وہ بھی قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کرتا ہے، ایک گھنٹہ 2 گھنٹے، مگر تلاوت کرنے سے اس کا جی بھرتا ہی نہیں ہے۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے دل گناہوں کی ظلمت سے پاک ہوتے تو ہمارا دل کبھی قرآن پاک پڑھنے سے نہ بھرتا۔ یہ دل کے اندر چونکہ ظلمت ہوتی ہے، گناہوں کا وبال ہوتا ہے، تو دل جو ہے وہ چنانچہ ہمیں تلاوت سے لذت ملتی نہیں، گناہوں کی وجہ سے انسان کو پھر تلاوت کی لذت نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں، ایک آدمی نزلے زکام کا جب مریض ہو تو اسے نہیں پتہ چلتا کہ بھئی یہ کستوری کی خوشبو ہے، شمامت العنبر ہے، یا پھر یہ خس ہے، یا کوئی یہ فلاں خوشبو ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، چونکہ وہ نزلے زکام کا مریض ہے۔ حالانکہ خوشبو موجود ہوتی ہے، لیکن نزلے زکام کی بیماری کی وجہ سے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح جس بندے کو گناہوں کا نزلہ زکام ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کی لذت اور حلاوت کو محسوس ہی نہیں کرتا، اور جو گناہوں سے بچتے ہیں اور ان کا دل گناہوں سے پاک رہتا ہے تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت قرآن پڑھتے رہیں۔ قرآن کی تلاوت سے ان کا دل بھرتا ہی نہیں، ان کو قرآن کی تلاوت کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ تیر پر تیر کھاتے رہے مگر سورہ کہف مکمل کیے بغیر انہوں نے نماز کو مکمل نہیں کیا۔ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو یہ قرآن قیامت کے دن اس کا سفارشی بنے گا، ان کی شفاعت کرے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے تو قرآن پڑھنے والے کو اتنا مزہ آئے گا کہ وہ یہ محسوس کریں گے کہ کبھی سنا ہی نہیں تھا، آج ہی قرآن کو سن رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جو بندہ دنیا میں قرآن پڑھے گا تو کل قیامت کے دن اللہ خود قرآن اس کو سنائیں گے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا، یہ مبارک اللہ تعالیٰ جب تلاوت فرمائیں گے اس میں اتنی لذت ہوگی، اتنا مزہ ہوگا کہ سننے والے کو یوں محسوس ہوگا کہ اس سے پہلے تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، آج ہی میں قرآن کو سن رہا ہوں۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں فاسق لوگوں کو کوئی گانا پسند آ جائے تو ایک مرتبہ نہیں سنتے، بار بار سنتے ہیں، گاڑی کے اندر اس کی کیسٹ لگا لیتے ہیں، اس کی سی ڈی رکھ لیتے ہیں اور کئی مرتبہ سنتے ہیں، 20 مرتبہ سنتے ہیں، اور اس گانے سے ان کا دل نہیں بھرتا۔ اسی طرح مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، چنانچہ وہ قرآن روز پڑھتے ہیں مگر ہر مرتبہ پڑھنے کا لطف جدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کے بڑھانے کا سبب ہے۔ اور تیسرا سبب نوافل کا پڑھنا۔ یہ نوافل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے فرمایا التقرب الی اللہ بالنوافل بعد الفرائض، کہ فرائض کے بعد نوافل پڑھنے سے اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ نوافل پڑھنے والے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اور جب اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت خود بخود آ جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي
کہ نوافل پڑھنے والے بندے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائیں پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نوافل پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ کیوں محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ہمارے گھر میں 8 گھنٹے کا نوکر ہو، اب وہ 8 گھنٹے کی ملازمت کرتا ہے اور اس ملازمت کی اس کو تنخواہ مل جاتی ہے، لیکن کوئی بندہ اگر 8 گھنٹے سے زیادہ کام کر رہا ہو تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اپنے ذاتی وقت میں بھی میرا کام کر رہا ہے۔ اب نوکر آئے اور کہے جی میں آ رہا تھا، راستے میں مجھے بڑا اچھا شہد مل گیا، میں نے آپ کے لیے بھی خرید لیا، تو آپ کے دل میں اس کی وقت بڑھ جائے گی کہ یہ اس کا کام تو نہیں تھا، اس نے اضافی کام میرے لیے کیا، اس نے اپنا اضافی وقت مجھے دیا، چنانچہ اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کی وقت پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح نفل پڑھنے والا بندہ یہ اپنے وقت میں سے اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے اضافی وقت نکال رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ ہمارے اکابر دن رات کی 10 نمازیں تو پکی پڑھتے تھے، 5 فرض نمازیں اور 6 اشراق، 7ویں چاشت، 8ویں اوابین، 9ویں تہجد اور 10ویں صلاۃ و تسبیح بھی پڑھتے تھے، بلکہ بعض اکابر تو روزہ۔ چنانچہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ایسے اکابر کے پیچھے بھی نماز پڑھی جو سجدے کے اندر کم از کم 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے۔ ہم تو 3 مرتبہ کہہ کر ہی تھک جاتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ 21 مرتبہ 40 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ بھئی 2 رکعت پڑھیں گے تو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے مخلص بندے، وہ ثوابوں کو نہیں دیکھتے، وہ محبت کی وجہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہوتا ہے بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ تو اللہ والے اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ حضرت جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک نوجوان نے جنت کے تذکرے کیے، حور و قصور کی باتیں شروع کر دی، حضرت خاموش رہے۔ جب اس نے بات مکمل کر لی تو حضرت فرمانے لگے بھائی اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی نظر پڑ گئی تو میں تو صرف اتنی درخواست کروں گا کہ اے پروردگار اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث کے والد تھے، وہ فرماتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑا لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمانے لگے کہ ہاں، جب سجدہ کرتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا، اپنے محبوب کے قدموں میں سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیسی محبت ملتی ہوگی۔ آج کے سالکین نمازیں کم پڑھتے ہیں، زیادہ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ کس وقت کا سجدہ، کس جگہ پر کیا ہوا سجدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے یہ مت سوچا کریں کہ بھئی یہ تو نفل نماز ہے، یہ تو سنت غیر مؤکدہ ہے، پتہ نہیں کون سا کیا ہوا سجدہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ تو جتنا اللہ کے ساتھ بندے کو محبت ہوگی اتنا اس کو مصلی پر بیٹھنے سے محبت ہوگی۔ یہ جو مصلی سے وحشت ہوتی ہے، یہ مسجد میں داخل ہونے سے وحشت ہوتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کی محبت یہ اس بات کی علامت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کو انسان کا دل کرتا ہے، پھر مصلی اچھا لگتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے بازار سے مچھلی خریدی تو وزن زیادہ تھا، تو سوچا کسی مزدور کو میں لے لیتا ہوں کہ وہ اس وزن کو اٹھا کر گھر پہنچا دے۔ تو ایک بڑے میاں ملے تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ مزدوری کریں گے کہ میرا وزن میرے گھر تک پہنچا دیں؟ تو وہ کہنے لگا جی میں کر تو لوں گا،
لیکن اگر درمیان میں نماز کا وقت آ گیا تو میں ذرا تسلی سے نماز پڑھوں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، پڑھ لینا نماز۔ اب تو مسجد میں چلے گئے۔ اب یہ صاحب جو تھے یہ تو فرض پڑھتے ہی باہر آ گئے۔ اب اس نے اطمینان سے 2 سنتیں مکمل کی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آ جاؤ، تو اندر سے اس نے کہا جی آنے نہیں دیتے، اور 2 رکعت اوابین کی نیت باندھ لی۔ 2 رکعت کے بعد پھر اس نے کہا بھئی آتے کیوں نہیں؟ تو اندر سے وہ کہنے لگا اجی آنے نہیں دیتے۔ پھر 2 رکعت کی نیت باندھ لی۔ پھر اس نے کہا بھئی اب آتے کیوں نہیں؟ کہ جی آنے کیوں نہیں دیتے؟ تو ان کو ذرا غصہ آ گیا، کہنے لگے کہ اللہ کے بندے کون تمہیں آنے نہیں دیتا؟ پوری مسجد تو خالی ہو گئی، تمہارے علاوہ کوئی مسجد میں ہے ہی نہیں، اور میں بھی فرض پڑھ کر باہر کھڑا ہوں۔ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ بھائی جو تمہیں اندر سے باہر سے اندر نہیں آنے دیتے وہ مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دیتے، تمہیں وہاں روک رکھا ہے اور مجھے یہاں روک رکھا ہے۔ تو واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اپنے گھر کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور سجدوں کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ معاملہ توفیق کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مصلی پر بیٹھا ہوا دیکھنا پسند فرماتے ہیں۔ تو ہم غور کریں کہ اگر ہمیں تہجد کی نماز نہیں ملتی، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو یہ نہ سوچا کریں کہ بھئی میں نہیں اٹھا، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس برکت والے وقت میں میرے اللہ نے مصلی پر میری شکل کو دیکھنا پسند نہیں کیا۔ کئی مرتبہ علماء سے سنا ہے، اپنے حضرت جی سے یہ بات سنی ہے، ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں کسی غیر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ وہ درمیان میں دخل دے، تو کئی لوگوں کو فرشتے بھیج کر تھپکی دلوا کر سلا دیتے ہیں، ایسے مست ہو کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اٹھانے والے بھی اٹھائیں تو اس کے باوجود ان کی آنکھ نہیں کھلتی، حتیٰ کہ فرض نماز فجر کی قضا کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ نہ سوچا کریں کہ آج ہم نے نماز قضا کر دی، بلکہ دل میں یہ سوچا کریں کہ کوئی ایسا معاملہ ہے، میرے محبوب مجھ سے ناراض ہیں کہ انہوں نے مجھے محروم کر دیا، انہوں نے پسند ہی نہیں کیا کہ اس برکت والے وقت میں میرا چہرہ کوئی دیکھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں پیش ہوں۔ تو جب بندے کی نمازیں قضا ہونے لگے تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں غلط ہے، میرے اعمال کے اندر یقیناً کوئی ایسی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس نعمت سے محروم ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے ایک سبب ہے اللہ کو ہر چیز پر فوقیت دینا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھتی ہے۔ احسار ما یحب اللہ، کہ ہر چیز پر اللہ کو فوقیت دینا، جو چیز بھی اللہ کے راستے کی رکاوٹ بن رہی ہو اللہ رب العزت کو پانے کی خاطر اس کو چھوڑ دینا۔ چنانچہ جو بندہ دنیا میں اللہ سے محبت کرے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ بھئی اللہ کا دیدار یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد بندہ جنت کی نعمتیں بھول جائے گا۔ آخر کوئی وجہ تو تھی کہ اللہ کے محبوب دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم، اے اللہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کی جو لذت ہے میں اس کو پانے کا سوال کرتا ہوں۔ آپ کے دیدار کی لذت کا جب اللہ کے محبوب اس کا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ نعمت عطا فرما دیجئے، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا، فواللہ ما آتاہم شیئا احب الیہم من النظر الی، اللہ کی قسم جنت کی جتنی نعمتیں ہوں گی سب کی سب نعمتیں چھوٹی ہوں گی، جنتیوں کو اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت عطا نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ اے اللہ، اللہ کے محبوب فرماتے تھے، اے اللہ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے سب ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں، جس سے سب ظلمتیں روشن ہو جاتی ہیں، میں اس بات کی فریاد کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا دیدار عطا فرما دیں۔ تو جو اللہ سے محبت کرے گا اس سے یہ دیدار کی نعمت بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب جنت میں جنتیوں پر اللہ کی تجلی ہوگی اور وہ اس کو دیکھیں گے تو وہ بھول ہی جائیں گے کہ ہمیں اس سے پہلے جنت کی کوئی نعمت ملی تھی کہ نہیں ملی تھی۔ حالانکہ جنت کی نعمتیں اللہ کے نبی نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا،
نہ کسی کے دل پر ان کا گمان گزر سکتا ہے، مگر اللہ کے دیدار کی نعمت اتنی بڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی چہرے کی تجلی جب پڑے گی تو انسان بھول جائے گا کہ اس سے پہلے جنت کی کوئی نعمت ملی تھی یا نہیں ملی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک فقرہ بنا دیا، اس کو باز گشت کہتے ہیں۔ وہ فقرہ کیا ہے؟ خداوندہ مقصود و من توئی و رضائے تو، مرا محبت و معرفت ذوق و شوق خود بدا، کہ اے اللہ آپ ہی میرے مقصود ہیں اور آپ کی رضا کا میں طلبگار ہوں، اے پروردگار اپنی محبت اور معرفت اس کا ذوق اور شوق مجھے عطا فرما۔ اسے باز گشت کہتے ہیں، خداوندہ مقصود من توئی و رضائے تو اسی کو بندہ دہراتے رہا کرے کہ اللہ آپ ہی میرے مطلوب ہیں، آپ ہی میرے مقصود ہیں، آپ ہی میرے محبوب ہیں، آپ کی محبت کا حصول یہ میری طلب ہے، پروردگار مجھے اس کی طلب عطا فرما۔ اتنی مٹھاس ہے ان الفاظ، تو آپ ان کی لذت کو خود محسوس کریں گے کہ ان الفاظ میں کتنی شیرینی ہے۔ تو سالکین کو چاہیے کہ وہ اس باز گشت کا اکثر اپنی زبان پر ورد رکھا کریں، اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے دل کے اندر نور آئے گا۔ پانچویں چیز جس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے وہ اللہ کے اسماء اور صفات میں غور کرنے سے۔ اسماء اور صفات میں غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ واقعی محبت کے قابل تو اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی سے انسان کو محبت کرنی چاہیے۔ ایک عام دستور ہے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے جو محسن ہو، احسان کرنے والے کی محبت فطرتاً دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، غور کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت ستار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اگر اس کی ستر پوشی نہ ہوتی اور گناہوں کے اندر بدبو ہوتی تو شاید آج کوئی ہمارے پاس بیٹھنا پسند بھی نہ کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری کا صدقہ ہے کہ لوگ ہماری تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم گناہوں کی ظلمتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور لوگ ہمارے منہ پر ہماری تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس نے ہماری تعریف نہیں کی، اصل میں اس نے اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری کی تعریف کی۔ تو جاننے کے سب ہمارے کرتوتوں سے واقف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ غور کیا کریں کہ اللہ رب العزت نیک اعمال کی توفیق دینے والے ہیں۔ ہم یہاں جو اکٹھے بیٹھے ہیں یہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو ممکن نہیں تھا۔ بھائی کوئی عذر پیش آ سکتا تھا، کسی کے گھر میں بچہ بیمار ہو جاتا، خود بیمار ہو جاتا، کوئی چوٹ جو ہے لگ جاتی یا کوئی فوتگی ہو جاتی، تو ظاہر ہے کہ ہم اس محفل میں نہ آ سکتے، یا کسی بھی محفل میں جو ہم چلے جاتے ہیں نیک محفل کے اندر تو اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب عطا کر دیتے ہیں، آسانیاں مہیا کر دیتے ہیں، ورنہ کئی طرح کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کئی طرح کی سوچیں جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے کرم سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تین باتیں ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ ودود ہیں، اللہ محبت کرنے والے ہیں، اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ماں جتنی اولاد سے محبت کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کیا جائے تو اس سے بھی 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے کہ آدم کی اولاد، مجھے اس کی قسم کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اب اس محبت کی وجہ سے جو تیرے اوپر میرا حق آتا ہے اس حق کی وجہ سے تو بھی مجھ سے محبت کر لے۔ اللہ اکبر، قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اب میں رب ہوں اور تو بندہ ہے، تیرے اوپر جو میرا حق آ رہا ہے تجھے میں اس حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو بھی مجھ سے محبت کر لے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ خود چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کرے، حالانکہ اللہ کو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تو صمد اور بے نیاز ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا اندازہ لگائے کہ جو بندہ محبت کے راستے میں قدم آگے بڑھاتا ہے وہ اللہ کی رضا کو پانے والا بن جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لہذا اب تو بھی مجھ سے محبت کر لے۔
اب ذرا دوسری بات بھی سن لیجئے، بڑی عجیب بات ہے. فرمایا ادعوک للوصل فتابا، اے میرے بندے میں نے تجھے اپنی ملاقات کے لیے دعوت دی مگر تو نے انکار کیا. اب آسو رسولی فی الطلب، میں نے اپنے رسولوں کو بھیجا کہ وہ تجھے میری ملاقات کے لیے تیار کر کے لے آئیں. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے کسی سے تعلق ہو اور وہ ملاقات کے لیے آمادہ نہ ہو تو لوگ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر ذرا اس کا ذہن بناؤ اور اس کو منا کر لے آؤ. یہاں بھی ہو بہو وہی کیفیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا. جنت میں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بلایا؟ اللہ تعالیٰ نے ملاقات ہی کے لیے تو بلایا. فتابا، تو جنت کی طلب کرنے کے بجائے گناہوں میں لگ گیا. میں نے ملاقات کا پیغام بھیجا اور تو نے اس کی طرف سے اعراض کیا، تو نے اس کو نظر انداز کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب آسو رسولی فی الطلب، میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا کہ وہ تیری ذہن سازی کر کے تجھے میری ملاقات کے لیے لے کر آئیں. واہ میرے اللہ، آپ بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ نے نمائندے بھیجے، آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ میرے بندوں کو سمجھا دو، ان کو میری ملاقات کے لیے تیار کرو اور ان کے دل میں میری محبت کو پیدا کرو. وہ کتنا کریم. اگر ہم اس کی اس دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے تو ہم سے زیادہ کون خسارے میں پڑنے والا ہوگا. اسی لیے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے. شادی بیاہ میں لوگ کہتے ہیں جی سب کو شامل کرنا ہے، کوئی ناراض رشتہ دار ہو تو اس کو بھی منا کر لے آتے ہیں. حتیٰ کہ گھر میں کام کرنے والی کوئی جو چھوڑ کر چلی گئی، ناراض ہو کر چلی گئی، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دلا کر راضی کر کے کہ جی خوشی کا موقع ہے تو بھیجتے ہیں اور اس کو بھی بلوا لیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کوئی بندہ اللہ سے دور ہو غفلت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نادانی اور ناواقفیت کی وجہ سے، اللہ بھی اپنے نمائندے بھیجتے ہیں. اندازہ لگائیں، اچھا جس سے جتنا تعلق ہو اس کو منانے کے لیے اتنا ہی زیادہ معتبر بندہ بھیجا جاتا ہے. کئی لوگ تو اپنے ماں باپ کو بھیج دیتے ہیں اور بوڑھا باپ جو ہے اس کو منانے کے لیے اپنی پگڑی اس کے پاؤں میں رکھتا ہے کہ بھائی میرے بیٹے کی خوشی ہے، تم نے اب ناراض نہیں ہونا، تم آ جاؤ. تو معزز لوگوں کو بھی بھیجا جاتا ہے. اندازہ لگائیں، اللہ نے اپنی طرف بلانا تھا، اپنے گھر کی دعوت دینی تھی، اللہ نے بھی کتنے معزز لوگوں کو اس کے لیے منتخب کیا. انبیاء علیہ السلام، پھر انبیاء کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر میرے بندوں کو میری ملاقات کے لیے تیار کر کے لے آئیں. تو یہ کتنی عجیب بات ہے. اب تیسری بات بھی سن لیجئے جو اس سے بھی عجیب ہے. فرمایا عبدی کل یرید لک لنفسہ وانا اریدک لک، اے میرے بندے ہر کوئی تجھے اپنے لیے چاہتا ہے مگر میں تجھ سے فقط تیرے لیے محبت کرتا ہوں. لوگ اگر تجھ سے محبت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، مگر میری محبت بے غرض ہے. آپ دیکھیں دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں ان محبتوں کا انجام اپنی وجہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر خاوند بیوی سے محبت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے کہ بھئی ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دل میں ہوتا ہے کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. حتیٰ کہ کوئی اگر اللہ کے لیے بھی محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہ طلب ضرور ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے اللہ کی رضا مل جائے گی. تو ہر محبت کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، میاں بیوی کی محبت، حتیٰ کہ پیر اور مرید کی محبت میں بھی غرض ہوتی ہے. مرید کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ کا وصل ملے گا، اور پیر کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نیک بن گیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری مغفرت فرما دے. تو یہ رشتہ بھی غرض کا ہے. فقط ایک ایسا رشتہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ جو بے غرض ہے. اللہ کے محبوب 1400 سال پہلے اپنے آخری امتی کے لیے بھی راتوں کو گڑ گڑا رہے ہیں، راتوں کو رو رہے ہیں، راتوں کو آنسو بہا رہے ہیں. اللہ کے محبوب کا کیا اس سے کیا غرض تھی؟ وہ تو بخشے بخشائے تھے، معصوم عن الخطا تھے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کے سب جو ہے اگر بالفرض محال گناہ تھے بھی تو معاف کر دیے تھے، مگر اللہ کے حبیب کے دل میں بے غرض محبت تھی اپنی امت کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میرے بندے مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں، چنانچہ تجھ سے جو محبت کرنے والا ہے اس کی محبت میں کوئی نہ کوئی غرض ہوگی،
مگر میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں فقط تیرے لیے، اللہ کو ہماری کیا ضرورت تھی؟ اللہ ہم سے جو محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ ہمیں ہی کوئی عزت دینا چاہتے ہیں، کوئی مقام دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، کریم مالک کو ناراض کرنا اور ایذا پہنچانا یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے اللہ رب العزت کو بڑی تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے صبور، صبر۔ جیسے بچہ نافرمانی کرے تو ماں باپ کا دل دکھتا ہے، اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی دل دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بندہ ایذا پہنچاتا ہے۔ ایک بندے نے دوسرے کو ناحق قتل کر دیا تو اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، ایک آدمی نے چوری کر لی تو اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی، ایک عورت گھر سے بے پردہ ہو کر نکلی تو اس نے اپنے کریم مالک کو ناراض کیا، اس کو ایذا پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام صبور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ باوجود اس کے کہ بندہ گناہوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچا رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے بلکہ صبر کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میرا بندہ باز آ جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اذیت پر صبر کرنے میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے بہت صبر فرمایا، گویا جب انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں غور کرے گا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اس سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے۔ چھٹی چیز جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں بڑھانے کا سبب ہے، مشاہدۃ نعمہ الظاہرۃ والباطنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا مشاہدہ کرنا۔ ہم غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا۔ ہم کوئی استحقاق تو نہیں رکھتے تھے، اللہ نے بن مانگے دیا۔ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، بن مانگے عطا فرمائی، لاکھوں سے بہتر دیا۔ جسم کے اعضاء کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں صحیح الاعضاء بنا دیا۔ ایسے لوگ بھی یعنی ماں کے پیٹ سے ہی اندھے پیدا ہوتے ہیں، گونگے پیدا ہوتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سن ہی نہیں سکتے، کوئی لولے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے بن مانگے ہمیں صحیح الاعضاء بنایا، آنکھوں کی نعمت عطا کی، اللہ نے گویائی کی نعمت عطا فرمائی، سنوائی کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے عقل کی نعمت عطا کی۔ کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے ذہنی معذور ہوتے ہیں، عقل ہی نہیں ہوتی، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں عقل کی نعمت عطا فرمائی۔ تو جسمانی طور پر کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے بن مانگے دی۔ پھر اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ تو یہ سب نعمتیں ہمیں کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں دی۔ اب ان نعمتوں کا بدلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کی پابندی کریں تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور بڑھ جائے۔ اللہ نعمتیں دیتے ہیں بغیر کسی استحقاق کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے تو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں ایک بندہ ملا تو اسی کو لے کر آئے اور فرمایا کہ میرے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ اب جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔ اس مہمان نے سن کر کہا میں تو یہ نام نہیں پڑھوں گا۔ پوچھا کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں مشرک ہوں، میں کیوں اس نام کو پڑھوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہ سن کر غصہ آ گیا، چنانچہ وہ بغیر کھائے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے پیارے خلیل، تو نے مہمان کو بلایا اور کھانا کھلائے بغیر اٹھا دیا۔ تو انہوں نے عرض کی یا اللہ، وہ تو مشرک تھا، وہ تو آپ کا نام لینا ہی پسند نہیں کر رہا تھا، میں اس کو کس طرح پاس بٹھا کے کھانا کھلاتا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل، اس کی عمر 70 سال ہو گئی، میں نے بھی تو اس کو 70 سال کھانا دیا۔ جب یہ پیغام ملا تو ابراہیم علیہ السلام تڑپ کر اٹھے اور گھر سے نکل کر اس بندے کو تلاش کیا، پھر اس کی منت سماجت کی اور اس کو لا کر کھانا کھلایا۔ چنانچہ جب اس نے کھانا کھا لیا تو اس نے پوچھا کہ بھئی آپ اب کیسے راضی ہو گئے، پہلے ناراض ہو گئے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر وحی آئی ہے اور مجھے تنبیہ کی گئی
کہ میں 70 سال اس کو اس کے نام پڑے اپنا نام پڑے بغیر رزق دیتا رہا اور تو نے ایک دن بھی اس کو کھانا نہیں کھلایا، اس لیے میں آیا ہوں کہ اس کو کھانا جو ہے سنی تو اس نے کھانا بھی کھایا اور کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے بھی شرک سے توبہ کر لی اور اب میں موحد بن گیا اور ایک اللہ پر ایمان لے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اب تم کیسے ایمان لے آئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے رب کی کریمی کو دیکھا جس نے مجھے ایمان لانے پر مجبور کر دیا کہ میرا رب اتنا کریم ہے کہ میں 70 سال اس کے ساتھ شرک کرتا رہا مگر اس نے مجھے رزق سے محروم نہ کیا، تو میں کیوں نہ اس رب پر ایمان لے آؤں۔ میرے دوستو، ہم بھی غور کیا کریں، ہم اللہ کی کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم روز استعمال کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ہم سے کئی مرتبہ نماز قضا ہو جاتی ہے، ہم تہجد نہیں پڑھتے، ذکر اذکار قضا ہو جاتے ہیں، سنت کے خلاف عمل کر بیٹھتے ہیں مگر ہمارا پروردگار پھر بھی ہمیں رزق دیے جا رہا ہے۔ اللہ تیری شان کتنی کریم ہے، ہم قربان ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے، وہ کتنا مہربان ہے اور اپنے بندوں پر رحمت فرمانے والا ہے۔ ساتویں چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے وہ اللہ کی خاطر دل کا ٹوٹنا، اللہ کے سامنے دل کا ٹوٹنا۔ جب بندے کا کسی غم کی وجہ سے یا مصیبت کی وجہ سے یا کسی دوسرے بندے کے غلط برتاؤ کی وجہ سے دل ٹوٹتا ہے تو اس ٹوٹے دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی نظر اس دل پر پڑتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں اپنی محبت کو بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ دل کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے ہمارا دل ٹوٹے۔ ہم کہتے ہیں جی اس نے میری فیلنگ کو ہرٹ کر دیا، اس نے جو ہے نا میرا دل توڑ دیا، اس کی بات تو سیدھی میرے دل پہ جا کے لگی۔ یہ دل بچانے کی چیز نہیں ہے، اسی لیے تو کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ اس دل کو اتنا بچانے کی ضرورت نہیں، اگر کسی کی بات سے دل ٹوٹتا ہے تو جتنا دل ٹوٹے گا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ ہاں بندہ کوشش یہ کرے کہ لوگوں کے سامنے شکوہ نہ کرے بلکہ اللہ ہی کے سامنے فریاد کرے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ چنانچہ جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے۔ بعض اوقات عورتیں اپنے خامدوں کی طرف سے بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ جی وہ توجہ نہیں دیتا، جان بوجھ کے خرچہ نہیں دیتا، یا گھر کے کام جو کرنے والے ہوتے ہیں کئی دن لیٹ ہو جاتے ہیں، یا ذرا سی بات ہوتی ہے تو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، تو عورتوں کے دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جیسے ایک مرد کو اپنی ماں سے محبت ہے، اپنے باپ کی عزت پیاری ہے، تو وہ اللہ کی بندی جو گھر میں بیوی بن کر رہتی ہے عزت ہے۔ لیکن مرد کئی دفعہ اپنی مردانگی کے زوم میں چہرے پہ داڑھی بھی سجائی ہوئی ہوتی ہے مگر ان کی زبان سے مغلظات نکلتی ہیں، غصے کے اندر گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت اگر کوئی بندہ دیکھے کہ یہ صوفی صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں اور ذرا ان کی زبان دیکھو، تو بھائی اس سے دل ٹوٹتے ہیں، اس سے دلوں کے اوپر زخم لگتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور کئی مرتبہ بیویاں ایسی جلی کٹی سناتی ہیں کہ انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ جو کچھ ایک ہی لفظ کے اندر کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا۔ تو اس سے بندے کا بھی کئی دفعہ دل دکھتا ہے۔ تو ایسے وقت کے اندر گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ حاسدین ہی بندے کا جینا حرام کر دیتے ہیں، چنانچہ ہر وقت آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان کئی دفعہ گھبرا جاتا ہے، اس کا دل کہتا ہے کہ بہتر تھا کہ زمین کے اوپر کے حصے کے بجائے زمین کے نیچے ہی چلے جائیں۔ تو جب دل ٹوٹنے پر بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل میں اپنی محبت پیدا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتے ہیں۔ اگلا سبب جس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے وہ خلوت میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنا، تہجد میں اللہ کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا۔ آج یہ سالک کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا
किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। अल्लाह ताला भी देखते हैं कि नींद प्यारी है या मैं प्यारा हूं। चुनाचे वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है, या जिनको मोहब्बत की तलाश होती है, फिर रात के आखिरी पहर में बिस्तर खुद ही उनको उछाल देता है, वो अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं और रुकू और सुजूद के अंदर मशगूल हो जाते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। चुनाचे रात के वक़्त वो अल्लाह ताला को उनके पहलू बिस्तरों से जुदा होते हैं, वो अल्लाह ताला को खौफ और रग़बत के साथ पुकार रहे होते हैं। इसलिए हमारे अकाबिर रात के अंधेरे के इसी तरह मुंतजिर होते हैं जैसे दुल्हा दुल्हन से मुलाकात के लिए रात के अंधेरे का मुंतजिर हुआ करता है। अल्लामा अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह अलैह अहवालुस सादिकीन में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि ए दाऊद, झूठा है वो शख्स जो मेरी मोहब्बत का दावा करे और रात आए तो सो जाए। क्या हर आशिक अपने माशूक के साथ तन्हाई नहीं चाहता? अगर इनको मुझसे मोहब्बत थी तो इनको चाहिए था कि रात के आखिरी पहर में उठकर ये मुझसे राज न्याज की बातें करते। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ए अल्लाह, दिन अच्छा नहीं लगता मगर तेरी याद के साथ, रात अच्छी नहीं लगती मगर तुझसे राज़ो न्याज के साथ। आज ये तहज्जुद पढ़ने वाले और रात को अल्लाह ताला की याद में वक्त गुजारने वाले बहुत कम होते जा रहे हैं। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए। ये बात ज़हन में रखना कि ये रात का रोना ये इंसान के बख्त को जगा देता है। ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला से इस नेमत को मांगा कर चुनाचे उसने सलाम करके कहा कि हजरत दुआ कर दें, दुश्मन का बहरी बेड़ा आ रहा है। वो भी कोई साहिब बसीरत बुजुर्ग थे, मादे के पार देखना जानते थे। चुनाचे उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे की तरफ देखा और कहने लगे कि तेरे रात के आंसुओं ने दुश्मन के बहरी बेड़े को डबो दिया। चुनाचे 2 दिन के बाद इत्तला मिली कि वो बहरी बेड़ा वाकई रास्ते में डूब गया था। वाकई अल्लाह वाले अपने आंसुओं के जरिए अल्लाह से अपना सब कुछ बनवा लेते थे, मगर हमें ये आंसू बहाने की तौफीक कम मिलती है। काश कि हमें ये तौफीक मिले तो बात बन जाए। ये तौफीक भी उसी को मिलती है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। तहज्जुद की पाबंदी इस बात की दलील है कि अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं। ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक बांदी लेकर आया, वो बहुत दुबली पतली सी थी, शक्ल से बीमार लगती थी। मैंने देखा कि वो सारा दिन मेरी खिदमत में मशगूल रहती है और जब रात आती तो वो मुझसे पूछती कि मालिक मेरे ज़िम्मे कोई काम है तो बता दें। मैं कहता कि नहीं। फिर वो वुजू करके मुसल्ले पर आ जाती और सारी रात मुसल्ले पर गुजार देती। कहते हैं कि एक दफा रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो दुआ मांग रही। मैंने ये बात कही तो उसने तड़प कर मुझसे कहा कि ए ज़ुन्नून, अपने काम से काम रख। तुझे नहीं पता कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि उनकी मोहब्बत से पहले अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। क्या तुमने कुरान की आयत नहीं सुनी कि अल्लाह फरमाते हैं युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और यहाँ अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत से पहले अपनी मोहब्बत का तज़किरा फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ऐसे बंदे भी होते हैं जिनके साथ अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत फरमाते हैं। तो हमें भी अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि परवरदिगार रात के आखिरी पहर का उठना हमारे लिए आसान फरमा दे। काश हमारी जिंदगी में भी ऐसा वक्त हो कि हम ये कह सकें मुझको ना अपना होश न दुनिया का होश है, बैठा हूं मस्त हो के तुम्हारे जमाल में।
मुझ को अपना होश न दुनिया का होश है, बैठा हूं मस्त हो के तुम्हारे जमाल में, तारों से पूछ लो मेरी रूदाद जिंदगी, रातों को जागता हूं तुम्हारे ख्याल में। तो जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं उनकी रातें इसी तरह जाग कर गुजरती हैं। नवी चीज, ताल्लुक में अल्लाह के अंदर जो रुकावटें हैं उनको खत्म करना, इससे भी मोहब्बत बढ़ती है। इसलिए कि जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसकी वो फर्मा बरदारी करता है। अगर अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी के रास्ते में कोई भी रुकावट हो, हम उस रुकावट को दूर करने के लिए मेहनत करें, अल्लाह की फर्मा बरदारी वाली जिंदगी गुजारें। आजकल गुनाह इतने आम हो चुके हैं कि अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते पर चलना ही मुश्किल हो गया। आज कोई बच्ची नियत कर ले कि मैं आज के बाद पर्दा करूंगी, तो सबसे पहले तो उसके घर वाले उसकी मुखालफत करेंगे। हैरत होती है कि बाप मुखालफत कर रहा होता है, मां मुखालफत कर रही होती है, बहन मुखालफत करती है, भाई मुखालफत करता है, क्यों बुर्का पहनना शुरू कर दिया, पर्दा कहां इतना जरूरी है। बाज बच्चियों को तो बाप इसलिए मारता है कि अगर तुम बुर्का खत्म नहीं करोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ जो है वो ले जाना शुरू नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। नमाजों पे पाबंदी लगानी शुरू कर देते हैं कि तुम इतनी ज्यादा दीनदार क्यों बनती जा रही हो। नौजवान बच्चा दाढ़ी रख ले तो सबसे पहले उसका बाप मुखालफत करता है कि मैं घर नहीं आने दूंगा, घर से निकाल दूंगा, हालांकि वो नौजवान नेक बनना चाहता है। अब बाप को नहीं पता कि इस नौजवान के अंदर ये जो नेकी की रास्ता है, इस रास्ते पर चलने के लिए उसे कितनी जंग लड़नी पड़ती है, कितना मुजाहिदा करना पड़ता है। इस नौजवान को इधर उधर से बहकाने के लिए पता नहीं कितनी लड़कियां होती हैं, कितनी रुकावटें होती हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तो एक ही जुलेखा थी, आजकल के नौजवानों के लिए तो कदम कदम पर जुलेखाएं हैं जो इनके ईमान की डाकू बनी हुई हैं और इनको बहकाना चाहती हैं, रास्ते से हटाना चाहती हैं। तो आज का नौजवान कितनी मेहनत और मुजाहिदे के बाद दीन की तरफ आता है, मगर माँ बाप इस बात को नहीं सोचते कि हमारा बच्चा अपने मन में एक जंग लड़ रहा है, अपने आप को नेकी पर रखने के लिए कोशिश कर रहा है। उल्टा वो उसकी हिम्मत को तोड़ देते हैं, कहते हैं कि तूने दाढ़ी क्यों रखी, हमें तेरे सर की टोपी पसंद नहीं, तूने ढीले ढाले कपड़े क्यों पहनना शुरू कर दिए, तूने शलवार टखनों से ऊपर क्यों बांधना शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा लगाएं कि वो लोग जिन्हें उसकी मुवाफकत करनी चाहिए थी, जिन्हें मुआविन बनना चाहिए था, वो मुखालिफ बन रहे होते हैं। ऐसे वक्त में अगर कोई अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए अल्लाह की तरफ कदम उठाएगा, इंतहाई ये मुश्किल काम है, मगर जो उठा लेगा फिर अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बन जाएगा। एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाएगा, अल्लाह दौड़कर उसको अपने करीब करेंगे, बिल आखिर अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेते हैं। आज तो बस यही आरजू होती है कि बेटा डॉक्टर बन जाए, बेटा इंजीनियर बन जाए, फौज में लेफ्टिनेंट बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए। काश के दिल में ये भी तो चाहत होती कि मेरा बेटा अल्लाह का दोस्त बन जाए, मेरी को बेटी मरियम सिफ्त बन जाए, ये दिल के अंदर तमन्ना होती। आज तो दिलों के अंदर तमन्नाएं उल्टी हो गई, तो दिल की तमन्नाओं को भी ठीक करने की जरूरत है। तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए। काश हमारी तमन्नाएं और हमारी आरजुएं ये पाक हो जाएं। दुनिया की चीजों को आरजू बनाने के बजाय हम अपने अल्लाह को अपनी आरजू बना लें, अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह के वसल को अपनी आरजू बना लें। ऐसी जिंदगी हो कि ए अल्लाह तेरे बना भी क्या जीना, ए अल्लाह आपके बगैर जीने का क्या मजा। सुबह शाम हम ऐसी हमारी गुजरे कि हम अल्लाह ताला की याद में हमारा वक्त गुजर रहा हो। और 10वीं चीज, अल्लाह ताला के औलिया की सोहबत में वक्त गुजारना। इससे मजालिसतुल मुहिब्बीन अस्सादिकीन, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले सच्चे लोगों के साथ वक्त गुजारना, अल्लाह के आशिकों के साथ वक्त गुजारना, दिल में खुद ब खुद मोहब्बत आ जाती है। इसके मिसाल ऐसे ही समझें कि जैसे लोहा मखनतीस के साथ जब लोहा लगता है तो उसमें भी मखनतीसियत आ जाती है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, इसी तरह अल्लाह वालों के साथ जो लगता है, जो उनके साथ ताल्लुक जोड़ता है, जो उनके साथ उठता बैठता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत उस बंदे के दिल के अंदर आ जाती है। इसीलिए कहा करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे।
قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ تو جن کے دلوں میں محبت کی آگ لگی ہوئی ہو، اگر ہم اپنے دل کو ان کے دل کے ساتھ جوڑ لیں گے، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے۔ چنانچہ وہ ان کے سامنے خوب بن سنور کر اور خوب خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو کسی نے آ کر عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت یہ لوگ تو بناوٹ کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمانے لگے میں اپنے اللہ کے نام پر دھوکہ کھانا بھی پسند کرتا ہوں۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کو عبادت کرنی اور دعائیں مانگنا یہ خود بخود آ جاتا ہے۔ محبت آداب محبت خود سکھا دیتی ہے۔ اب آخر میں اللہ کی ایک نیک ولیہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند واقعات سن لیجئے، پھر یہ عزیز اپنی بات کو سمیٹتا ہے۔ اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ حضرت سفیان ثوری اور سلیمان صفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ دونوں رابعہ سے ملنے کے لیے گئے۔ وہاں بیٹھے ہوئے سفیان نے یہ کہہ دیا اللہم ارضی عنی، اے اللہ مجھے اپنی رضا عطا فرما دے۔ جب رابعہ نے یہ سنا تو کہا اما تستحیی من اللہ ان تسألہ الرضا، کیا تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی کہ تم اللہ سے اس کی رضا مانگتے ہو؟ یعنی کیا تمہیں اس کی رضا مانگنے میں شرم نہیں آتی؟ وَإِنَّكَ غَيْرُ رَاضٍ عَنْهُ، جبکہ تم خود تو اسے راضی ہو نہیں۔ اب آگے سے انہوں نے جواب دیا استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طالب ہوں۔ پھر جعفر نے ان سے پوچھا متی یکون العبد راضیا عن اللہ تعالی، اچھا اماں جان یہ بتائیں کہ بندہ اللہ سے کب راضی ہوتا ہے؟ رابعہ نے جواب دیا اذا کان سرورہ بالمصیبت مثل سرورہ بالنعمہ، جب بندہ جتنا نعمت کے حاصل کرنے پر خوشی محسوس کرتا ہے اتنی ہی خوشی اس کو غم کے ملنے پر ہوتی ہے، تب وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ بندگی کا مزہ انسان کو تبھی آتا ہے کہ اے اللہ چیز ہے کہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ بھئی جب اللہ کی نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اگر کبھی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو اسے بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو القاسم حریری رحمۃ اللہ علیہ رابعہ کو ملنے کے لیے ان کے پاس آئے۔ رابعہ عدویہ کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رابعہ عدویہ کے گھر میں داخل ہوا، وکانت کثیرۃ البکائی، اور وہ بہت رونے دھونے والی تھی۔ ان کے سامنے ایک بندے نے فقرأ رجل عندها آیۃ من القرآن فیہا ذکر النار، ایک بندے نے ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس کے اندر جہنم کی آگ کا تذکرہ تھا۔ آیت سن کر انہوں نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اتنا ان کے دل پر اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اثر ہوتا تھا کہ جہنم کا تذکرہ ہی سن کر بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اللہ سے دعا مانگتی تو دعا میں یہ کہا کرتی تھی الہی اتحرق النار قلبا یحبک، اے اللہ کہ آپ اس دل کو آگ میں جلائیں گے جو آپ کی محبت میں تڑپتا اور مچلتا ہے۔ اے اللہ جو دل آپ سے محبت کرتا ہے کہ آپ اس دل کو آگ میں جلائیں گے۔ ان کے بارے میں کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کرتی تو مکان کی چھت پر آ جاتی اور اپنے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگا کرتی اے اللہ ستارے روشن ہو گئے، آنکھیں سو گئی، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، اللہ ہر حبیب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا اور میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ کاش ہماری آج کی عورتیں تہجد کے وقت کھڑے ہو کر مصلی پر یہ بات کہیں اے اللہ آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پھر جب صبح کا وقت ہو جاتا تو اس وقت کہتی کہ اے میرے اللہ آج کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ تو نے میری اس رات کو قبول کر لیا تو میں اپنے آپ کو مبارکباد دے دیتی
اور اگر تو نے میری رات کو رد کر دیا تو میں اپنے آپ سے تعزیت ہی کر لیتی۔ ان کے دل میں اللہ کے ساتھ کیسی محبت ہوگی۔ وہ حضرات ایک ایک رات اس طرح گزارتے تھے، پھر وہ اللہ کی بندی آخر میں کیا کہتی، فرماتی اے اللہ تیری عزت کی قسم، اگر تو مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے گا تو پھر بھی میں تیرا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ میرے دل میں تیری محبت ہے۔ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ تو واقعی ان کے دلوں میں ایسے لوگ تھے کہ اللہ کی محبت رچ بس گئی تھی۔ ہمارے لیے تو رات کے نفل پڑھنے ہی مشکل ہے، اور وہ لوگ ساری رات جاگ کر تہجد کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہوتے تھے، اللہ کی منتیں ترلے، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اللہ کی منتیں ترلے کر رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ کی محبت اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھنے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کی محبت اللہ والوں کے دلوں کے قریب اپنے دل کو کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی۔ ہم اپنے مشائخ کی زندگیوں کو دیکھیں کہ واقعی ان کی زندگییں اور ان کے دلوں میں محبت کی ایسی آگ ہوتی ہے۔ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اللہ والوں کی ایسی مبارک زندگی ہوتی ہیں، اور ان کے دل میں اللہ کی محبت کی ایسی آگ بھری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ آگ لاکھوں دلوں کو جلاتی ہے، لاکھوں دلوں کو روشن کرتی ہے۔ تو اندازہ لگائیں جو لاکھوں لوگوں کے اللہ کی محبت کے سبب بنتے ہوں گے، ان کے اپنے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہوتی ہوگی۔ جب انسان محبت کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ والے بھی وہی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی وہی نماز پڑھتے ہیں، مگر دونوں کی نماز میں فرق ہوتا ہے۔ جتنی اللہ کی محبت دل میں ہوگی، جتنا تقویٰ ہوگا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ عبادت کے ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثقال خردل من الحب احب الی من عبادت 70 ستۃ بلا حب۔ اگر مجھے ایک ذرے کے برابر، ایک دانے کے برابر اللہ کی محبت مل جائے تو بغیر محبت کے 70 سال کی عبادت سے مجھے یہ زیادہ عزیز ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ایک قطرہ ہمارے دل کے اندر بھی عطا فرما دیں، اور وہ محبت کا قطرہ ہمیں دنیا سے بیگانہ کر دے۔ یاد رکھیں کہ جیسے میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے تعلق اور محبت ہوتا ہے، تو بیوی چاہتی ہے کہ خاوند محبت کا اظہار کرے۔ جو خاوند محبت کا اظہار نہیں کرتے تو بیوی کو ان کے بارے میں اکثر شکوے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر دل میں محبت ہے تو یہ محبت کا اظہار بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ پسند فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرے، نوافل کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، سچ بولنے کے ذریعے، نیکی تقوی کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت کا اظہار چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کا اظہار کرے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس آخری واقعہ سن لیجئے، کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، جاہل سا بندہ تھا، اس کے دل میں اللہ کی محبت تو تھی مگر علم نہیں تھا۔ وہ بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا تھا، اور دعا میں بیچارہ اللہ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، مگر اپنے انداز میں کہتا ہے اے اللہ، میں نے سنا کہ آپ کی بیوی نہیں، آپ کی خدمت بھی کروں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، مہمان نوازی بھی کروں گا۔ اب وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے سن کر فرمایا او اللہ کے بندے، تو جو یہ باتیں کر رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں۔ یہ سن کر وہ بوڑھا گھبرا گیا اور کہنے لگا اچھا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور وہ ڈر گیا۔ فرمایا کہ ہاں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ جو وحی اتری تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ تھا، تو برائے وصل کر دنام دی، نے برائے فصل کر دنام دی۔ اے میرے پیارے موسیٰ، میں نے تو آپ جو ہے توڑنے کے لیے تو میں نے آپ کو نہیں بھیجا تھا، آپ نے میرے بندوں کو مجھ سے کیوں توڑ دیا؟ وہ تو میرے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنے کے لیے بیٹھا باتیں کر رہا تھا، آپ نے الٹا اس سے ایسی بات کر دی کہ وہ گھبرا گیا اور اس نے یہ باتیں ہی چھوڑ دی۔ اس پر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک بوڑھا محبت میں ڈوب کر ایسی باتیں کر رہا تھا جو اللہ کی شان کے خلاف تھی، اللہ کو وہ باتیں بھی اتنی پسند آ گئی۔ جو اللہ کی محبت میں ڈوب کر وہ باتیں کرے گا جو اللہ کی شان کے مطابق ہوں گی،
उससे कितने खुश होंगे کہ میرا بندہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ شراب محبت پلا دے۔ ایک دنیا کی شراب ہوتی ہے، ایک اللہ کی محبت کی شراب ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ جب دنیا کی شراب پی کر کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کو لوگوں کے جوتے کھانے پڑتے ہیں، لوگوں کے جوتے اس کے سر پر پڑتے ہیں کہ کیا تو نے بدکاری کی۔ اور جو انسان اللہ کی محبت کی شراب کے نشے میں ڈوب کر نکلتا ہے، لوگ اس کے جوتوں کو اٹھا کر اپنے سروں پر رکھا کرتے ہیں، اس لیے کہ محبت الہی یہ نعمت ہی ایسی عجیب ہے، یہ اللہ رب العزت سے مانگنے والی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شراب محبت کا قطرہ پلا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم ایک سنت عمل ہے اس عمل کو کر لیں، چونکہ کچھ دوست اس نیت سے بھی آئے ہوئے ہیں جو بیعت توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی نیت بندہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی علیہ السلام کی اتباع اور اپنی اصلاح، اس میں رکاوٹ بنتے ہیں انسان کے گناہ۔ لہذا ہم دل میں یہ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کرتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری والی، پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں۔ جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسی مراد مل جائے گی۔ تو جو لوگ پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت کر لیں، جو اصلاح کی نیت سے بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ اصلاح کی نیت کر لیں، اور جو فقط توبہ کی نیت سے بیعت کرنا چاہتے ہیں اور ویسے وہ کسی سے ان کا تعلق ہے تو ان کا وہ تعلق اپنے شیخ کے ساتھ ویسے ہی رہے گا، وہ توبہ کی نیت سے انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کم از کم پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ان کلمات کو ذرا دل سے پڑھ لیجئے، پڑھ لیں بچہ آپ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات اور اوراد و وظائف ہیں، ان کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر استغفار، کہ صبح شام 100 مرتبہ، صبح 100 مرتبہ شام استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار ہم پڑھ لیا کریں۔ دوسرے نمبر پر درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صبح شام 100 مرتبہ، صبح اور شام کو۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنے کا اہتمام کریں۔ ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا، اگر ایک پارہ ابھی نہیں پڑھتے تو اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کی عادت پہ ڈالنے کے لیے 1 رکوع 2 رکوع 1 پاؤں سے ابتدا کر لیں، مگر کوشش کریں کہ ایک پارہ روزانہ پڑھنے کی ترتیب بن جائے۔ چوتھے نمبر پر وقوف قلبی،
کہ چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا دھیان دل میں رکھیں، ہتھ کارول دل یارول۔ اور 5ویں نمبر پر مراقبے کی پابندی کریں کہ کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں تنہائی میں بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو دل میں بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ کرنا، یہ مراقبہ ہے۔ ابتدا میں چند منٹ کریں گے، جب اس کا مزہ آپ کو نصیب ہو گیا تو پھر آپ کو گھنٹہ بیٹھنا بھی کم لگے گا، خود بخود دل میں جو ہے نا اس کی چاہت بڑھتی ہے۔ ہم اصل میں اس کو کرتے نہیں اور اس کی لذت سے واقف نہیں ہوتے، یہی وجہ ہے کہ ہم باقی سب اعمال کر لیتے ہیں اور مراقبے سے محروم رہتے ہیں۔ اور 6 نمبر پر ہے رابطہ شیخ، کہ وقتاً فوقتاً اپنی کیفیات احوال انسان بتاتا رہے، مشورے کرتا رہے، تو انشاءاللہ یہ 6 اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کی برکت سے انسان کو توبہ پر استقامت نصیب ہوتی ہے، اتباع سنت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبے کی نیت سے آنکھیں بند کر لیں، سر جھکا لیں، اور جو کچھ دنیا اور مافیہ میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم ڈوب جائیں۔ جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے تو اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ ظاہر کی آنکھیں بند کر لیجئے، اپنے من کے دریچے کو کھولیے اور اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ فروزہ دل میں شمع طور کر دے، فروزہ دل میں شمع طور کر دے۔ یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو تو بے مقدور کر دے۔ میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے۔ محبت کے نشے میں چور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے۔
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل یا رب صلی وسلم دائما حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمزور امتی ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ پروردگار عالم، ہم سب کو برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے وقت سے محفوظ فرما، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، بری مجالس سے محفوظ فرما، بری صحبت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنا قرب ملنے کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، نعمتوں کے مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، نعمتوں کے مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ نعمتیں واپس لینا بھی جانتا ہے۔ میرے مالک، ہم زوال نعمت سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے مزید کیا مانگیں؟ آپ نے جو اربوں خربوں نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اے اللہ، ہم تو ان کا بھی ابھی تک شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، نہ ہم شکر ادا کر سکے ہیں نہ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کی نعمتیں لامحدود ہیں، ہمارا شکر محدود ہے۔ میرے اللہ، کرم کا معاملہ فرما۔ ہم آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں، آپ کے کرم کا سوال کرتے ہیں، آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ ہماری آج کی توبہ کو آج کی اس محفل میں ہمارے کچھ دوستوں نے توبہ کے کلمات پڑھے، پروردگار عالم اس نیت سے پڑھے کہ زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ اے اللہ، جو گناہ بھی ہیں جان بوجھ کر کیے ان کو بھی معاف فرما، انجانے میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو کر کے بھول چکے ان کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جن گناہوں کو گناہ سمجھ کر کیا ان کو بھی معاف فرما، اور جن گناہوں کو آج ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، ہماری اس چوری اور سینہ زوری کو معاف فرما۔ میرے اللہ، ہم گناہوں پر تعویلوں کے پردے ڈال دیتے ہیں، ہماری اس چوری اور سینہ زوری کو معاف فرما۔ ہمیشہ گناہ کو گناہ سمجھنے کی آپ کی پیروی کرنے کے بجائے، آپ کے حکموں کی فرما برداری کرنے کے بجائے شیطان کی پیروی کرتے رہے، ہمارے اس جرم کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم آج تک آپ کے محبوب کی پیاری اور پاکیزہ سنتوں پر عمل کرنے کے بجائے ہم رسم و رواج پر عمل کرتے رہے، غیروں کے طریقوں پر عمل کرتے رہے، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم آج تک
آپ سے محبت کرنے کے بجائے دنیا کی محبت کو دل میں بسائے رہے۔ اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ میرے مالک ہمیں اپنی محبت کا نور عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی شراب محبت کا قطرہ پلا۔ پروردگار کرم کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت میں دیوانہ بنا، مستانہ بنا، ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما۔ پروردگار آپ کی بندگی کرنے والے، آپ کی عبادت کرنے والے، اے اللہ آپ کو منانے کے لیے کوششیں کرنے والے تو دنیا میں اربوں خربوں ہیں اے اللہ، مگر آپ اے اللہ ہم جیسے اربوں خربوں بندے ہیں، مگر آپ جیسا تو کوئی اور پروردگار نہیں۔ آپ واحد ہیں، اکیلے ہیں، لا شریک ہیں۔ ہمیں آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا در دکھایا اور بتا دیا اس در کے علاوہ کوئی دوسرا در نہیں۔ انبیاء نے بھی آپ کے در سے لیا، اولیاء نے بھی آپ کے در سے لیا۔ ہر نیک اور بد آپ ہی کے در کا بھکاری ہے، آپ ہی کا منگتا ہے، اور آپ ہی دینے والی ذات ہیں۔ آپ ہی عطا کر سکتے ہیں، آپ ہی مغفرت فرما سکتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی سے سب کچھ مل سکتا ہے، آپ کے علاوہ کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ میرے اللہ ہم نے یہ تھوڑا سا وقت آپ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کی، اے اللہ آپ کے نیک بندے کی نقل کرنے کی کوشش کی۔ پروردگار عالم ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ فرعون کے مقابلے میں فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی نقل کی تھی، ان جیسا چولا پہن لیا تھا، ان جیسا لباس پہن لیا تھا۔ آپ کو ان کا یہ بہروپ اتنا پسند آیا کہ میرے پیارے موسیٰ کی انہوں نے نقل کی، آپ نے اس بہروپ بھرنے پر ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ میرے اللہ ہم نے بھی تو جبہ اور دستار ہے پہن لی، ہم نے بھی تو آپ کے نہیں بچا سکے گی، اور دجال کا فتنہ سر پر پہنچ چکا۔ اے اللہ ہم ناقص ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگیاں گزارتے پھر رہے ہیں۔ میرے اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ اس ایمان کو بنانے کے لیے صحابہ نے تلواروں کے سائے میں محنت کی، ہم پنکھوں کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر ایمان سیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم کمزوروں پر کرم فرما، رحمت کا معاملہ فرما۔ میرے اللہ ہم آپ کے محبوب کے بہت کمزور امتی ہیں، اس فتنوں کے دور میں اپنے کمزور ایمانوں کے ساتھ آپ اس دور میں زندہ ہیں۔ اے اللہ ہم مال کے اعتبار سے کمزور نہیں، اے اللہ ہم جان کے اعتبار سے کمزور نہیں، لیکن ہم ایمان کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، اعمال کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں۔ میرے مالک رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم وہ مجاہدے جو ہمارے اکابر نے کیے، جو آپ کے نیک اولیاء نے کیے، میرے مالک ہم تو مفت کی کھانے والے، اے اللہ پکی پکائی کھانے والے ہیں، آپ کرم کر دیجئے۔ آپ نے اربوں خربوں نعمتیں دی اور اے اللہ بغیر استحقاق کے دی۔ میرے مالک یہ ایمان حقیقی کی نعمت ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں دے دیجئے، اے اللہ ہمیں دے دیجئے، رحم فرما لیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم وہ ظالم ہیں اے اللہ کہ جنہیں اپنے لٹنے کا بھی احساس نہیں، اے اللہ ہمیں اپنے ایمان کے نقص کا احساس نہیں۔ میرے مالک ہمیں تہی دامن ہیں، تہی دست ہیں، لیکن ہمیں آج احساس نہیں۔ میرے اللہ ہمارا نفس گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سخت ہو چکا، نفس ظالم ہے۔ اے اللہ انسان اپنے اوپر تو رحم کھا ہی لیتا ہے، مگر ہم تو اس کیفیت میں پہنچ گئے کہ ہمیں اپنے اوپر بھی رحم نہیں آتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر آپ کے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں، ہم اپنے نفس پر آپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس نقل کو ہی قبول فرما لیجیے، اے اللہ اس نقل کو قبول کر لیجیے، رحمت فرمائیے، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس دور میں ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما، عزیز اقارب رشتہ داروں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میرے آقا کی پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ آپ کے پیارے اولیاء، پیارے علماء، اے اللہ جن کی شفقتوں کا سایہ ہمارے سروں پر تھا، ہم روزانہ کی بنیاد پر اے اللہ ان کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ وہ تو جنت پہ پہنچ گئے، مگر ہم یتیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم بے سہارا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے بے سہاروں کو سہارا دینے والے پروردگار، ہمیں
सहारा न फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रहमत का मामला फरमा। जो अकाबिर इस वक्त हमारे दरमियान है, ऐ अल्लाह उनको ऐ अल्लाह लंबी और तवील हयात तय्यबा अता फरमा। उनका साया ता देर हमारे सरों पर सलामत फरमा। हमें उनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा। नेमत की मौजूदगी में नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हजरत का साया सलामत फरमा। उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमा। उनकी सेहत में बरकत अता फरमा। उनकी दुआओं में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रहमत के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह जितने भी अकाबिर हजरत मौलाना नजरुल रहमान साहब, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से उनकी हिफाजत फरमा। उनको तवील हयात तय्यबा अता फरमा। हमारे तमाम अकाबिर की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो बुजुर्ग दुनिया से चले गए, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती अजीजुर रहमान हजारवी साहब और इसके अलावा जितने भी उलमा सुलहा ऐ अल्लाह इस दुनिया से जा रहे हैं, ऐ अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमा। सबको कुर्ब के आला दर्जात अता फरमा। सबके दर्जात को बुलंद फरमा। मेरे मालिक अपनी रहमतों का मामला फरमा, कुर्ब का मामला फरमा। ऐ अल्लाह उनके जाने के बाद हमें फितनों के शिकार बनने से महफूज फरमा, गुमराही के शिकार बनने से महफूज फरमा। मेरे मालिक हमें उनके अजर से महरूम न फरमा। परवरदिगार आलम अपनी रहमत का मामला फरमा। हम सबको अपने अकाबिर के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने अजीज अकारिब रिश्तेदारों के लिए, और मेरे मालिक आप तो मोहसिन हकीकी हैं, लेकिन आपने दुनिया में कदम कदम पर हमें इतने अच्छे लोग अता किए कि हम तो अपने उन मोहसिनीन को शुमार ही नहीं कर सकते जिनको आपने हमारा मोहसिन बनाया। ऐ अल्लाह उन तमाम मोहसिनीन के लिए हमें मुस्तकिल सदका जारिया बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह हम उनकी जिंदगियों में उनके एहसानात का बदला नहीं दे सके, न दे सकते हैं, लेकिन ऐ अल्लाह आप अपनी रहमत से, अपने करम से हमें उनके लिए सदका जारिया बना लीजिए। करम का मामला फरमाइए, रहमत का मामला की सूरत हाल को खत्म फरमा दीजिए। इस आजमाइश को खत्म फरमा दीजिए। मसाजिद को आबाद कर दीजिए। ऐ अल्लाह हरमैन को आबाद कर दीजिए। हज और उम्रे को जारी फरमा दीजिए। तेरे मालिक अपने रहमत का मामला फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमान दुनिया में जहां कहीं भी हैं उनकी हिफाजत फरमा। तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। तमाम बीमारों को सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती की नेमत अता फरमा। जो इस वबा का शिकार हैं, ऐ अल्लाह उन्हें सेहत और सलामती नसीब फरमा, आप आफियत नसीब फरमा, हिदायत के साथ सेहत अता फरमा। जिंदगी की हम सबको जिंदगी की नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमा। सेहत की नेमत की तौफीक कदर करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक ये मोहलत आपने हमें तौबा के लिए दी। ऐ अल्लाह हम अब तक गफलत पे पड़े रहे, गुमराही में पड़े रहे। ऐ अल्लाह अब हम तौबा करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी का रुख ठीक करना चाहते हैं। ऐ अल्लाह हमने सैकड़ों हजारों बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों को देखा कि वो दुनिया से चले गए। ऐ अल्लाह उनमें नेक भी थे और उनमें बद भी थे, उलमा भी थे और अवाम भी थे। मेरे मालिक आपने अगर हमें अब तक मोहलत दी हुई है तो शायद इसीलिए दी हुई है कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें, हम आपकी तरफ लौट आए। उठाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें जिंदगी की कदर करने की तौफीक अता फरमा। तमाम वबाओं से महफूज फरमा, बीमारियों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमें जिस्मानी बीमारियों से भी महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमें रूहानी वबाओं से भी महफूज फरमा। मेरे अल्लाह हमारे अंदर से तकब्बुर जाने का नाम नहीं लेता। ऐ अल्लाह इस तकब्बुर की बीमारी से हमारी जान छुड़ा। आपके महबूब ने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिनल किब्र, वो बंदा जन्नत में नहीं दाखिल होगा जिसके दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा। ऐ अल्लाह अगर एक राई के दाने के बराबर तकब्बुर जन्नत से महरूमी का सबब बन रहा है, ऐ अल्लाह हम तो दुनिया की नेमतें पाकर अपनी हैसियत और औकात भूल जाते हैं। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में तो कई दफा पहाड़ों के बराबर तकब्बुर आ जाता है। ऐ अल्लाह इस बीमारी से जान छुड़वा दीजिए, उजुब से जान छुड़वा दीजिए, हसद से जान छुड़वा दीजिए, गीबतों से जान छुड़वा दीजिए, हुब्बे दुनिया से जान छुड़वा दीजिए। ऐ अल्लाह दुनिया की मोहब्बत से अपना नाम हमारे दिलों में दाखिल फरमाइए और दुनिया को जलील करके निकाल दीजिए। ऐ अल्लाह दुनिया को जलील करके निकाल दीजिए। मेरे मालिक करम फरमाइए, रहमत का मामला फरमा। ऐ अल्लाह जितने भी दोस्त अहबाब इस दुआ में शामिल हैं, ऐ अल्लाह उनके दिलों की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, नेक मकासद की तकमील फरमा। उलझे हुए कामों को अपनी रहमत से सुलझा, अटके हुए कामों का होना आसान फरमा। जिन दोस्तों ने दुआओं के पैगामात भेजे या भेजना चाहते थे, या दिलों के अंदर तमन्नाएं रखते हैं, ऐ अल्लाह आप सबके दिलों की तमन्नाओं से वाकिफ हैं, सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जो ऑनलाइन दूर बैठे हुए इस बयान को सुन रहे हैं,
اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ ہمارے وہ عزیز اقارب رشتہ دار بہن بھائی جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں، اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، عزیز اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت آپ فرما چکے ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ پوری امت کو عظمت رفتہ نصیب فرما، امت کو اے اللہ توبہ پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے پروردگار اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے، اے اللہ آپ اپنی شان کے مطابق دے دیجئے۔ آپ ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہیں، کس وقت میں کہاں پر کیا ضرورت پڑے گی۔ اے اللہ ہماری سب ضرورتوں کو پورا فرما، جسمانی ضرورتوں کو پورا فرما، روحانی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا کی ضرورتوں کو پورا فرما، موت کے وقت کی ضرورت کو پورا فرما۔ اے کریم ہماری قبر کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما اور آخرت کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہم کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت میں کس گھڑی ہماری موت کا وقت آ جائے۔ اے اللہ جب بھی موت کا وقت آئے میرے مالک ہمیں اپنی رضا پہلے عطا فرمانا اور پھر موت عطا کرنا۔ ہمیں کلمے والی موت مقدر فرما میرے اللہ، کلمے والی موت مقدر فرما۔ پروردگار رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا، جہنم کا گڑھا بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ ہم دنیا کے چند لوگوں کے سامنے کی شرمندگی برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن اولین آخرین کا مجمع ہوگا۔ اے اللہ قیامت کی ذلت سے، قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما میرے مالک۔ جیسے آپ نے دنیا میں ستاری کا پردہ ڈال کر ہمارے عیبوں کو چھپا لیا، قیامت کے دن اپنی مغفرت کے پردے میں ہمیں ڈھانپ لینا، اپنی رحمت کا معاملہ فرمانا، اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچا دینا، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی شفاعت کا مستحق بنا، اپنی رحمتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس کے جلد کھلنے کی صورتیں پیدا فرما، اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔